نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بزرگوں، آج بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر ٹینشن میں رہتے ہیں، فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی نے کچھ ہمارے اوپر کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں بہت ساری پریشانیاں آ رہی ہیں، حالات ہم پر آ رہے ہیں۔ پھر میرے بزرگوں، وہ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نیم حکیم خطرے جان، اندھا ملا خطرے ایمان۔ یہ جو کہاوت ہے اور حقیقت ہے، یہ آج میرے بزرگوں ایسے لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا حکیم بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو عامل بتا رہے ہیں، جن کو صحیح معنی میں غسل اور وضو کے فرائض تک نہیں آتے ہیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ شاید میری بات بری لگے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جن کو صحیح معنی میں قرآن تک پڑھنا نہیں آتا ہے، جن کو صحیح معنی میں پاکی ناپاکی کے مسائل تک پتہ نہیں ہے، جن کو صحیح معنی میں استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، جن کو صحیح معنی میں وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ایسے لوگ آج مارکیٹ میں اپنے آپ کو عامل کہلا رہے ہیں، اور لوگ دیوانوں کی طرح ان کے پیچھے بران ہیں، پریشان ہیں۔ لوگ ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، اور لوگ ان کو اٹھائے پھر رہے ہیں، اور حقیقت ہے یہ۔ آج میری ایک بات یاد رکھ لینا، اگرچہ کڑوی ہو سکتی ہے لیکن سچ ہے کہ اگر آپ دنیاوی لائن سے ناکام ہو چکے ہیں، دنیا نے آپ کو ناکار دیا، کاروبار میں فیل ہو چکے ہیں، تو آپ اس لائن میں آ جائیے، بابا گیری والی میں۔ لوگ آپ کو حضرت اور علامہ اور قبلہ اور پتہ نہیں کیا القاب سے نوازیں گے، اور آپ کو اٹھائے پھریں گے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ جو ہے سونے اور پیتل کو پرکھ نہیں ہے۔ آج ہم پیتل کو بھی سونے سمجھتے ہیں، سونے کو بھی پیتل سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے پیاروں، ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، بہت سارے لوگوں کو خواب پڑتے ہیں، اگر واقعی ہی آپ کو یہ خواب پڑتے ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو پھر تو یقیناً آپ پر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، یعنی جادو سحر کا معاملہ ہے۔ اس کی یہ علامتیں ہیں۔ مثلاً آپ کو خواب آتے ہیں، اور خواب میں آپ کو اکثر مرے ہوئے لوگ دکھتے ہیں، شمشان اور قبرستان نظر آتا ہے، آپ کو گوشت دکھائی دیتا ہے، آپ کو پانی، سمندر، ندی، نالے نظر آتے ہیں، یا پھر جو ہے آپ کو سانپ دکھائی دیتے ہیں، یا آپ کہیں جنگل میں بھٹک رہے ہیں جہاں کوئی چیز جو ہے دکھائی نہیں دیتی ہے، یا آپ کو اسی طریقے سے جو ہے نا خطرناک جو ہے نا روحیں دکھتی ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد آپ پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور خواب بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، بہت سے لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ مولانا صاحب، جب میں رات میں یہ خواب دیکھتا ہوں تو صبح میں بیمار پڑ جاتا ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے میرے بزرگوں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہوا جس کی یہ سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ جو تمام خواب میں نے علامتیں بتائی ہیں، سانپ کا دکھنا، مردوں کا دکھنا، قبرستان، شمشان، گوشت، خطرناک ڈرونی شکلیں، اگر یہ اس طرح آپ کو دکھ رہا ہے تو یقیناً آپ پر جو ہے نا جادو سحر کیا ہوا ہے۔ اب اس کا علاج اگر آپ کو کرانا ہے، آپ کو علاج کرنا ہے، تو میرے بزرگوں جو ہے نا، ہم نے اپنے اس چینل پر کئی ویڈیو ایسی اپلوڈ کر رکھی ہے، رقیہ ہے، کہ آپ اس کو سنیے، اس کا سننے کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ چند دن آپ اس پر جو ہے اس کو سن کر جو ہے نا اس پر عمل کر لیجئے۔ نہیں تو میرے بزرگوں، اگر سننے کے بعد بھی آپ کا مسئلہ سولو نہیں ہوا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم آپ کو اس کا حل بتا دیں گے آگے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کس طریقے سے اس بیماری سے، اس پریشانی سے
اور جو حادثے آپ کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں ان سے کیسے بچا جائے۔ میرے بزرگوں یہ حقیقی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، کیونکہ ہم کسی سے منوا نہیں سکتے ہیں۔ اب ہر آدمی اپنی سوچ کا مکلف ہے، وہ کسی کی دوسرے کے کہنے پر نہیں چل سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں جادو، جنات، سحر یہ حقیقی معاملات ہیں۔ دیکھو جنات جو ہے اس کا ثبوت قرآن سے ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کسی نے کیا خوب بات لکھی ہے، اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے میں جن بھوت جنات کو نہیں مانتا ہوں، گویا کہ وہ قرآن کریم کا انکار کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میں جادو، ٹونا، سحر کو نہیں مانتا ہوں، وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے۔ قرآن کا منکر بھی جہنمی ہے اور ایمان سے نکل جاتا ہے، اور احادیث کا منکر بھی جہنمی ہے، وہ بھی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں یہ چیزیں برحق ہیں، یہ ہوتی چلی آئی ہے، اور یہ اس طریقے کے معاملات آج بھی بہت چل رہے ہیں اس دور کے اندر۔ میں نے پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی حضرت کا ایک بیان سنا تھا، حضرت نے اس میں کچھ علامتیں بتائی تھی، جیسا کہ آج کے دور کے اندر اولاد کا نہ ہونا، یا پھر جو ہے نا ماہواری مہینہ عورتوں کو زیادہ ہونا یا بالکل نہ ہونا، حیض و نفاس کا جاری رہنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جنات اور سحر کی علامت میں سے ہیں، جنات اور سحر کی علامتوں میں سے ہیں۔ دوائی اثر نہیں کر رہی ہے، بہت سارے علاج کرا کے تھک چکے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کسی کے ساتھ میں کوئی معاملہ ہے تو اس کو دوا کے ساتھ میں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ایسے شخص کو تلاش کرے جو صحیح معنی میں ہماری رہنمائی کر سکے، ہماری رہبری کر سکے، اور ہم کو جو ہے صحیح راستے پہ لا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے، ہم اپنے ایمان کو، اپنی دولت کو، اپنے مال کو لٹا کر بیٹھ جائیں، ورنہ پھر وہی نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ ایسے بہت سارے مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہیں جو ایمان ختم کروا رہے ہیں، ایمان کے برخلاف جو ہے لوگوں کو کام کرنے کو لگاتے ہیں، اور پریشان لوگ جو ہے بیچارے کیا کرتے ہیں، وہ جائز ناجائز، صحیح یا غلط کو نہیں دیکھتے ہیں، ان کو تو صرف جو ہے نا راحت ملنی چاہیے، ان کو تو اس پریشانی سے نکلنا ہے، ان کو تو جو ہے نا اس جو ہے نا مسئلے سے باہر آنا ہے، ان کو تو یہ دیکھنا ہے بس ہم کو اس پریشانی سے نکال دیجیے، آپ جو کہیں گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ ایسے ایسے واقعات سننے کو آتے ہیں میرے بزرگوں، افسوس بھی ہوتا ہے، حیرت بھی ہوتی ہے، اور ہنسی بھی آتی ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، اگر ہم کسی کو یہ کہیں نماز پڑھ لو، لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، ذکر کرو، ذکر نہیں کریں گے۔ ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ یہ اچھا کام کر لو، وہ نہیں کریں گے۔ اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ یہ کام کرو، وہ ترنت کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے پیاروں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں، ہم ذکر و اذکار کرنے والے بنیں۔ احادیث میں بے شمار ایسے ذکر ہیں جو ان تمام چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنے سے جادو، جنات، سحر، بد نظری، ان تمام چیزوں سے اللہ حفاظت فرما لیتے ہیں۔ ایسے ہی رات میں پڑھنے سے اللہ رات بھر اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بری تمام باتوں سے مولا ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو پریشان ہو مولا تمام کی پریشانی کو دور فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرمائے، اور جو لوگ ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں مولا ان کی خلاصی کے اسباب اپنے فضل سے پیدا فرما، اور میرے مولا ہمارے گھروں میں عالم باعمل پیدا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، علی العلیین میں جگہ نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، کلیمے والی موت ہم سب کو نصیب فرما، اچانک حادثوں سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کے سر سے بھی حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے بھی حفاظت فرما،
مولا ہمارے اس ملک میں امن و شانتی قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں بھائی چارگی قائم فرما۔ مولا بد امنی سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اس ملک کے اندر انسانیت کا درد رکھنے والے حاکم عطا فرما۔ بے دردوں سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔